دنیا کے اندر اس وقت سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور بہت سے چیزیں وجود میں آ چکی ہیں. آپ اپنی قوم کو منظم کریں, آپ عدم تشدد کے اصول پر جدوجہد کریں. یہ 200-250 سال سے جتنے جہاد ہم نے کیے ہیں, مجھے یہ بتائیے اس میں کہیں کوئی ظلم مٹ گیا ہے؟ ظلم بڑا ہے, ظلم و عدوان میں زیادتی ہوئی ہے. آپ نے مسلمانوں پر ظلم کے دروازے کھول دیے ہیں. آپ ایک چھوٹے ظلم کو مٹانے کے لیے اٹھے ہیں, آپ نے بڑے ظلم کے لیے امکانات پیدا کر دیے ہیں. اس کا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, آپ کے پاس کیا فی الواقع طاقت ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہم یہاں 25-30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہی ذرا بیٹھ کے مجھے بتائیے کہ اس وقت مسلمانوں کی حکومتیں واقعی اس قابل ہیں؟ اس وقت دنیا کے اندر افرادی طاقت کی بنیاد پر جنگ نہیں ہو سکتی, علم کی طاقت کی بنیاد پر جنگ ہوگی. آپ علم میں پیچھے رہ چکے ہیں, آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے. آپ تو لوگوں سے اسلحہ مانگتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بعض جنگوں کے موقع پر جب بڑی قوموں نے اسلحے کی سپلائی روک دی یا آپ کو پرزے دینے سے انکار کر دیا تو آپ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. آج راہ کرم ظلم کے خلاف جنگ کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ اس پوزیشن میں بھی ہیں یا نہیں ہیں. اس سے پہلے اور بہت سے ذرائع ہیں آپ کے پاس. اپنی قوم کو منظم کریں, اس کی تعمیر کے لیے اقدامات کریں, اس کو دنیا میں کھڑا کریں. مجھے یہ بتائیں کہ جتنی جنگیں آپ نے کی ہیں پچھلے 200 سال میں, اس میں فتح کا کیا تناسب ہے آپ کا؟ ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انور پاشا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ مہدی سوڈانی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ اپنی قوم کو کیوں اس تباہی کے کنارے پر پہنچانا چاہتے ہیں؟ میری درخواست یہ ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہوگی تو آپ جہاد کر لیجئے گا. اس وقت تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی تعمیر